بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں خوشیاں منانے کے بھی آداب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ہماری زندگی میں اچھے دن ہوتے ہیں اور برے دن، خوشی والے دن اور غم والے دن۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشیاں منانے کے آداب سکھائے ہیں اور مشکل وقت کو گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں۔ ہم ہمارے خاندان کے ساتھ چھوٹی بڑی خوشیاں مناتے ہیں، کبھی سالانہ جلسوں کے روپ میں یا کبھی تکمیل قرآن کے وقت یا تکمیل حفظ کے موقع پر یا کبھی عقیقہ، گریجویشن یا شادیوں پر۔ اسلام ہمیں خوش ہونے کی، ایک دوسرے سے ملنے کی اور اچھے کپڑے پہننے کی اجازت دیتا ہے، پر اسلام نے کچھ دائرے مقرر کیے ہیں۔ دائرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باؤنڈریز ہیں، بس اس کو کراس نہیں کرنا ہوتا، یعنی کچھ حدود دی ہیں ہمیں، کچھ لمیٹیشن سیٹ کی ہیں، اس کے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہوتا۔ کچھ دائرے مقرر کیے ہیں ان خوشیوں کو منانے کے لیے۔ آپ اللہ کے بتائے ان دائروں میں رہ کر جشن منا سکتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشن سیٹ کی ہیں اس کے اندر رہ کر ہم خوشی منا سکتے ہیں۔ کن موقعوں پر جشن ہو اور کن موقعوں پر نہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ کسی مشکل ترین کام کو انجام دینے اور کامیابی حاصل کرنا خوشیاں منانے کا سبب بنتا ہے، لیکن کچھ جشن ہیں جو مناسب ہی نہیں بلکہ ممنوع ہیں۔ جیسے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو منانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خوشیاں منانا یہ سب کرنا ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بدعت کہلاتی ہیں، یعنی ہم یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ دین ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہی نہیں وہ سب کرنے کے لیے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل منع ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا ہے، جیسے شب برات کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ عید میلاد بھی بدعت ہے۔ شادی کی پہلے کی رسومات جیسے مہندی وغیرہ، یہ سب جس چیزیں ہوتی ہیں نا، ابٹنا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمیں نہیں بتائی گئی، بدعت ہے یہ سب چیزیں۔ اب یہ ہیلووین، یہ غیر مسلمانوں سے مشابہت، پھر اپریل پھول منانا، برتھڈیز منانا، پھر کرسمس منانا اور غیر مسلمانوں کے تہوار ان کے ساتھ جا کے منانا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ سب نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے سال میں 2 دن مقرر کیے تھے خوشیاں منانے کے لیے۔ انہوں نے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن کیا ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہم جہالت کے دور میں یعنی اسلام آنے سے پہلے ان 2 دنوں میں کھیلتے اور مزے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، اللہ نے تمہیں 2 بہتر دن دیے ہیں۔ کون کون سے دن ہیں وہ؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ 2 عید کے دن ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ ان دنوں میں ہم خوب انجوائے کر سکتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدتر کام وہ ہے جو دین میں ایجاد کیے جائیں۔ ایجاد یعنی کوئی نئی چیز شروع کر دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں ہمیں کرنے کے لیے، اور ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز شروع کر دیں، یا ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں، جبکہ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے ہمیں نہیں کہا، کیونکہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے۔ بدعت یعنی انوویشن ہے، دین میں کچھ نئی چیز ایجاد کر دی آپ نے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جیسے ہی ہم بدعت شروع کرتے ہیں دین میں کوئی چیز، اگر کچھ چیز ایڈیشن کرنا ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے جاتے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنا دین بتایا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. جو چیز بتا دی کرو تو کرنا ہے، منع کیا تو نہیں کرنا. لیکن دین میں کوئی بھی چیز نئی چیز شروع نہیں کرنا ہے. اور اگر ہم ابھی تک کرتے آ رہے تھے کیونکہ ہمارے باپ دادا سب کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اب پتہ چل جائے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے چھوڑ دینا چاہیے. اور ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی راہ گم کر دیتی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے. اب ڈوز کون کون سے ڈوز ہیں، یعنی کیا کام کرنے کے ہیں؟ خوبصورت لباس اور خوبصورت زیور پہننا یہ جائز ہے. ہمیں اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ہم اچھا لباس اور اچھے زیور پہن سکتے ہیں. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورت لباس پہننے پر صرف عورتیں والی مجلس میں جانا، یعنی اگر آپ ایک لڑکی ہیں اور آپ نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہے تو اگر وہاں پر صرف لڑکیوں کو اجازت ہے جانے کی تب تو آپ پہن کے جا سکتی ہیں. نہیں تو آپ کو اگر نامحرم ہے وہاں پر تو پھر آپ کو فل پردے میں رہنا ہے، پھر آپ اس طرح سے نہیں جا سکتے باہر. اللہ کی نعمت کا شکر کرنا، جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو ہمیشہ سجدائے شکر کرنا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے. صحابہ اکرام عید کے دنوں میں یہ کام کیا کرتے تھے. جب عید ہوتی تھی تب صحابہ کیا کرتے تھے؟ غسل لیتے تھے. غسل کرنا یعنی بات لینا، اپنا سب سے بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا. اب جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو خوشبو لگا کے باہر نہیں جانا چاہیے تاکہ کہیں دوسرے لوگ ان سے اٹریکٹ نہ ہوں. تکبیر بلند آواز میں پڑھنا، تو عید منانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ 2 عیدیں منانی چاہیے. تو جب عید کا دن ہو تب کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو غسل کرنا چاہیے، پھر جو سب سے بہترین لباس ہے وہ پہننا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے اور تکبیر پڑھنی چاہیے بلند آواز میں. اب ڈونٹس کیا کیا ہے، یعنی کون سے کام نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں خوبصورت کپڑے پہننے کی اجازت دی ہے، لیکن ہمیں اپنی خوبصورتی نامحرم کو نہیں دکھانا چاہیے. اور ایسی مجلس میں نہیں جانا چاہیے جہاں مرد اور عورتیں اکٹھا ہوں، یعنی ایسی مکسڈ گیدرنگ ہو تو اس میں سج سور کے نہیں جانا چاہیے. دکھاوے بازی کے لیے کپڑے نہیں پہننا چاہیے کہ دوسروں کو دکھائیں کہ ہم اتنے برانڈڈ کپڑے پہنے ہیں، ہمارا تو اتنا مہنگا ڈریس ہے. تو یہ تو آپ نے دکھاوا کیا نا، تو اس لیے ایسے دکھاوے کے لیے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور انہیں پہن کر تکبر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، لیکن اچھے کپڑے پہن کر جب انسان خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے کہ ارے دیکھو اس کے یہ تو اتنا سستا کپڑا پہنا ہے اور مجھے دیکھو میں ایسا پہنی ہوں، تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. جو بھی اپنے لباس پر تکبر کرے اسے قیامت کے دن آگ کا لباس پہنایا جائے گا. کتنا خطرناک ہے نا، اگر ہم نے تکبر کیا اپنے لباس پر تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آگ کا لباس پہنایا جائے گا. بہت زیادہ مہنگے کپڑے نہیں خریدنا چاہیے جس سے پیسے ضائع ہوں. اگر آپ اتنے ہی پیسے کسی غریب کو آپ دے دیں تو کتنے سارے غریبوں کے کپڑے بن جائیں. اس لیے ہمیشہ بہت زیادہ مہنگے کپڑے نہیں بنانا چاہیے کہ بہت زیادہ پیسے آپ برباد کریں کپڑے بنانے میں. اگر آپ کو خریدنا ہی ہے تو پھر آپ جتنا آپ لے سکتے ہیں اتنا لیں، باقی آپ وہی پیسہ غریبوں میں دے دیں تو سوچیں آپ کو کتنا ثواب ملے گا. لڑکوں کو ریشمی کپڑے اور سونے کے زیور پہننے سے منع کیا گیا ہے. یعنی سونے کے زیور یعنی سونے کی انگوٹھی یا گھڑی سونے کی یا چین، اس طرح سے سونے کی کوئی چیز لڑکوں کو پہننا الاؤڈ نہیں ہے. دوسرا سلک جو ریشمی لباس ہے وہ بھی لڑکوں کو نہیں پہننا چاہیے. عید کے دن روزہ رکھنا نہیں چاہیے. عید کا دن جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے انجوائے کرنے کا دن ہوتا ہے، تو اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا.
Meaning of Eid and when it is celebrated. عید ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں تہوار۔ اسلام میں صرف 2 عید ہیں، عید الفطر یعنی روزے کھولنے کا تہوار، اور عید الاضحیٰ قربانی کا تہوار۔ اللہ نے خود مسلمانوں کے لیے یہ 2 دن چنے ہیں۔ عید الفطر رمضان کے روزوں کے بعد شوال کی 1 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دہانی کے لیے، جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے، اس لیے ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ واٹ از دا اسٹوری آف عید الاضحیٰ؟ عید الاضحیٰ کی کیا اسٹوری ہے؟ عید الاضحیٰ کی کہانی کچھ اس طرح کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے خواب کو سچا پایا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے اور اپنے بیٹے کی جگہ پر انہیں جانور ذبح کرنے کے لیے کہا۔ ان کے بیٹے جو تھے ان کو انہوں نے لٹا دیا تھا، اور جیسے ہی چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ایک مہنڈے یعنی شیپ سے ریپلیس کر دیا، تو انہوں نے شیپ کی قربانی کی۔ اسی لیے ہم لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں نا۔ کیا قربانی ادھوری ہے؟ کیا قربانی ضروری ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ عید الاضحیٰ کے لغوی معنی قربانی کے، عید کے ہیں۔ مسلمان اس دن جانور ذبح کرتے ہیں، ایک علاماتی خدمت جو زندگی کی اصل قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ یہ منفی جذبات کی قربانی ہے، جیسے غصہ، نفرت، منفی تاثرات، گھمنڈ، نگیٹو جتنے بھی نگیٹو چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جانور کی قربانی سے مراد صرف اس کی جسمانی قربانی ہی نہیں، بلکہ اس سے انسان کے اندر گہرے روحانی جذبات ابھرنے چاہیے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ اسے بھی اپنے منفی رویے اور غلط عادتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر جانور کی قربانی کا عمل خود کی قربانی کی علامت ہے۔ اس طرح کی قربانی سے ایک مسلمان اللہ کی خاطر اپنی خواہشوں کو چھوڑ سکنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جانور کی قربانی کے متعلق قرآن میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، تمہاری پرہیزگاری اس تک پہنچتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے ذبح کرے یا کرے، اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے جانور ذبح کرتا ہے۔ پھر جانور کا کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں، ایک حصہ غریبوں میں بانٹتے ہیں، اور ایک حصہ ہم رکھتے ہیں۔ تو یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو صرف ہمارا جذبہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف جانور کو ذبح کرنے سے اور اس کے پیچھے کے اصل مقصد کو کھو دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس عمل کے پیچھے اصل مقصد کو اپنانا چاہیے، جو کہ زندگی میں نیک، سچا اور صادق بننا ہے۔ یعنی ہم کو یہ سب کیوں سکھایا گیا ہے؟ تاکہ ہم سچے بنیں، نیک بنیں، صادق یعنی سچے، نیک اور اچھے انسان بنیں، اللہ کی خاطر قربانی کرنے کا جذبہ ہو۔ کون سے رسومات اس کو اہم بناتے ہیں؟ بنیادی طور پر عید الاضحیٰ کے دن مسلمان 2 چیزیں کرتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا اور جانور قربان کرنا۔ نماز روحانی اظہار ہے اور قربانی عزم ڈیڈیکیشن کا اظہار ہے۔ ذبح کیے جانور کا گوشت 3 حصے کرنے چاہیے،
1/3 حصہ خود کے اہل و عیال پر یعنی اپنی فیملی پر خرچ کرو، دوسرا 1/3 حصہ دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں میں بانٹا جائے، اور آخری 1/3 حصہ غریب اور ضرورت مند میں تقسیم کیا جائے۔ تقسیم کا یہ طریقہ اختیاری ہے، یعنی لازمی نہیں۔ اگر چاہیں تو پورا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ غریب ہیں، آپ کو ہی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پھر یہ گوشت رکھا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے بہت سارے بچے ہیں، فیملی ممبرز بہت زیادہ ہیں، تو پھر رکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر چاہیں تو پورا گوشت غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں، دونوں ہی کام کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز کیسے ادا کرنی چاہیے؟ عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، جس میں نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت۔ یہ اسی طرح کی جاتی ہے جیسے جمعے کی نماز کے 2 رکعت ادا کیے جاتے ہیں۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں امام 7 تکبیرات کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی، یعنی جو پیچھے پڑھتے ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے، بھی ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ امام پھر سورہ فاتحہ اور سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 6 تکبیر کہتے ہیں، جس میں وہ تکبیر بھی شامل ہے جو پہلی رکعت سے اٹھنے پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر وہ سورہ فاتحہ اور سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ خطبہ دیتے ہیں، اور ان 2 حصوں کے درمیان تھوڑے سے وقت کے لیے وہ بیٹھتے ہیں۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد امام اور سب لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے پہلے اس میں 7 تکبیر اور دوسرے میں 5 تکبیر یہ بھی پڑھی جاتی ہے، یا پہلے میں پہلی تکبیر اولیٰ، اس کے بعد 6 تکبیر، پھر 6 تکبیر، دونوں طرح سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ غاشیہ، یہ سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بھی سورہ پڑھی جا سکتی ہے۔ چیک یور میموری، کوشچن آنسرز دیکھتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا کیا مطلب ہے؟ عید کے دن کے 5 آداب بیان کریں۔ قربانی کا کیا مقصد ہے؟ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ عید کے دن جب ہم عید کی نماز سے پہلے جو صدقہ دیتے ہیں اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔